سینیٹرز اور میڈیا کے دوست، السلام علیکم۔ یہ سلسلہ جو سینٹ کا تھا یہ اس وقت شروع ہوا جب پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ نیشنل اسمبلی کی جو ایک سیٹ ہے سینٹ کی، اس پہ متفقہ طور پر مجھے انہوں نے نامزد کیا، اور پی ڈی ایم کی وجہ سے، یونٹی کی وجہ سے، اور تمام دوستوں کی کاوش کی وجہ سے، اور اسپیشلی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے ہم نے وہ کامیابی حاصل کی۔ چونکہ ہمارا موقف تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہم نے اپنی سٹرگل جاری رکھنی ہے، اور جو پی ڈی ایم کے اعلانیہ تھا، ریزولوشن تھا، اس کے مطابق جتنے بھی آپشنز تھے ہم نے اس پہ کام کرنا تھا، یعنی کہ جلسے، ریلیز اور احتجاج، اور اس سے ہٹ کر پھر ہماری سی نے فیصلہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی، کہ ہمیں ان کے سامنے ایک ایشو رکھا گیا کہ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ نیشنل اسمبلی سے یا اسمبلی سے مستعفی ہونا چاہیے۔ مقصد یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشنز کو کیسے روکا جائے۔ ہم نے اپنے تمام جورسٹ کو، جو لیگل ایکسپرٹس تھے، ان کو مدعو کیا سی کی میٹنگ میں، تمام نے بریفنگ دی، اور ان کا کنسنسس تھا کہ اگر آپ ریزگنیشن بھی دے دیں اس کے باوجود بھی سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے۔ تو ہم نے پھر سی کے جو سجیشنز تھے وہ ہم لے کر آئے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، اور ان کو ہم نے بریف کیا اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہا کہ یہ ہمارے جتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی یہ ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ سینٹ کے الیکشن کسی صورت میں بھی ملتوی نہیں کیے جا سکتے۔ تو پھر پی ڈی ایم کنونس ہوئی اور انہوں نے ہماری سجیشن مان لی، اور انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیا اور سینٹ میں بھی حصہ لیا، چاروں صوبوں میں اینڈ اسلام آباد، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ تمام پی ڈی ایم نے جو ضمنی الیکشن لڑے وہ سب جیت گئے، اور جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ ایک قسم کا بہت ہی اس وقت سجیشن تھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی کہ آپ پہلے اور آپشنز ایگزاسٹ کریں، لائک عدم اعتماد اور دوسری چیزیں، اس کے بعد پھر ہم آخری آپشن کے طور پر استعفوں کے بارے میں سوچیں گے۔ کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں اور میرے ساتھ بہت ڈیٹیل میں بات کرتی تھیں، اور کہتی تھیں کہ 85 کے الیکشنز میں ہمارا جو بائیکاٹ ہوا وہ ہمیں بہت نقصان ہوا، اور وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ اور پھر ایسے ہی جب وہ پاکستان آئیں تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے تھے کہ الیکشنز بائیکاٹ کیا جائے، مگر محترمہ صاحبہ نے ان کو کنونس کیا کہ الیکشنز کو کسی صورت میں بھی آپ کو دور نہیں رہنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے۔ اور جب محترمہ کی الیکشن کمپین کے دوران ان کی شہادت ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے پھر سوچا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جب وہ تعزیت کے لیے گاڑی خدا بخش آئے تو آصف علی زرداری صاحب، صدر صاحب نے ان کو قائل کیا کہ آپ الیکشن کے پروسیس سے باہر نہ رہیں، آپ الیکشن میں ضرور حصہ لیں، اور انہوں نے پھر الیکشن میں حصہ لیا۔ تو اس لیے ہمارا پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ ایک موقف رہا ہے کہ بھلے محترمہ صاحبہ کی 17 ممبرز اپوزیشن بھی تھی نیشنل اسمبلی میں، پھر بھی انہوں نے وہ آپشن نہیں چھوڑا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اسی ہی طریقے کے ساتھ ان کی نیکسٹ ٹائم میجورٹی آ گئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی جو وائس ہے، یہ از دا وائس آف دا پیپل آف پاکستان،
اور اس وائس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو اس تازہ ترین جو ہماری سربراہی اجلاس ہوا تھا اس میں ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم نے 26 کو ہم نے لانگ مارچ اور دھرنا کرنا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں، اور سندھ میں تو بہت زیادہ حد تک انہوں نے تیاری کی، اور ان کے جو کھڑو صاحب ہیں سندھ کے پریزیڈنٹ، وہ ایک ایک ڈسٹرکٹ میں دورہ کیا اور انہوں نے موبلائز کیا۔ مگر جب یہاں دھرنے کے لیے سب آنے لگے تو جو سربراہی اجلاس تھا، جو ویڈیو لنک کے ذریعے زرداری صاحب بھی بولے اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی بولے، اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا، تو وہاں ایک بات نکلی کہ دھرنوں کا یا یہ لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ استعفے نہ ہوں۔ تو ہمارے لیے نئی بات تھی، اور اس وجہ سے there was some not misunderstanding, difference of opinion، ایک اختلاف رائے تھا۔ اختلاف رائے یہ جمہوریت کی روح ہے، اور اختلاف ہے when you agree to disagree it's a democracy۔ تو اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی ان سے، بلکہ میں نے ہی کہا، اور پھر جب باہر آئے مولانا صاحب نے بھی روسٹم پہ آئے، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، میں بھی ساتھ کھڑا تھا، تو مولانا صاحب نے صرف یہی کہا کہ 9 جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ ہم ریزائن کر دیں، اور ایک جماعت جو ہے یعنی پیپلز پارٹی وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ تو یہ کہہ کر جب وہ چلے گئے تو میں کھڑا رہا، اور مریم نواز صاحبہ بھی شی واز دا ہوسٹ، چونکہ ان کے گھر پہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنی بات کی۔ تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ اب سینیریو نیا ہو چکا ہے، کہ چونکہ پہلے لانگ مارچ تھا، اب لانگ مارچ کے ساتھ لنکڈ ہے ریزگنیشنس، اس لیے وی نیڈ ٹائم، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ اور پی ڈی ایم نے بہت مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نئے سینیریو کے ساتھ وی ول گو بیک ٹو دا CEC آف پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ جا کر اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو انشاءاللہ ہماری جب CEC کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارا اس نئے سینیریو میں ہمارا موقف کیا ہے۔ اس دوران میں یہ ایک ایشو تھا لیڈر آف دا اپوزیشن کا، تو راجہ صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ وہ جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی اسمالر گروپ ہے اس میں میٹنگ کے لیے وہ جائیں اور ادھر جا کر یہ بات کریں، چونکہ جو سربراہی اجلاس تھا اس پہ چیئرمین سینٹ کے لیے میرا نام تجویز ہو گیا، جو ڈپٹی چیئرمین کے لیے اسمالر گروپ بنا کہ اس گروپ کے اندر ہم جا کر اپنا موقف دیں۔ اب بہت مشکل تھا راجہ صاحب کے لیے کہ میرا الیکشن بہت ٹف تھا، 1 ووٹ کا فرق تھا، اور 1 ووٹ کے فرق سے، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرض شناسی کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل سیجیسٹی کے طور پر، چونکہ ہم نے نہیں بولنا تھا، کیونکہ وی ور دا پارٹی، میں تو خود امیدوار تھا پیپلز پارٹی، تو اس لیے راجہ صاحب وہاں نہیں کہہ سکتے تھے کہ ڈپٹی چیئرمین کس پارٹی کا ہو، اس لیے یہ خاموش رہے۔ مگر چیئرمین صاحب نے ان کو کہا کہ راجہ صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، تو اسی ہی طریقے سے اس بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں ہے وہ مسلم لیگ نواز کی ہے، تو اس لیے وہ آفس ان کو جانا چاہیے، اور ساتھ ہی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی انہی کو جانا چاہیے۔ تو اس فارمولا کے تحت یہاں لیڈر آف دا اپوزیشن کا فیصلہ کیا جائے الیکشن کے بعد، مگر راجہ صاحب چونکہ حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے اس وقت انہوں نے انسسٹ نہیں کیا، تو بعد میں انہوں نے یہی کہا راجہ صاحب نے چیئرمین صاحب کو کہ وہاں ماحول ایسا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک میجر آبجیکٹ جو ہے دا چیئرمین سینٹ کی پوزیشن وہ کہیں کمپرومائز ہو، تو ہم نے اس کے بعد
بھی جب مریم نواز صاحبہ وہاں موجود تھیں پریس کانفرنس میں، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے، تو کسی نے سوال کیا لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہوگا؟ تو میں نے کہا ہم آپس میں کنسنسس کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ ختم ہوئی، مگر صدر صاحب زرداری صاحب نے، انہوں نے میاں صاحب سے بھی رابطہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا، مینگل صاحب سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے اسفند یار ولی صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، اور دوسری جماعتوں سے بھی کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہم چینج نہیں کریں گے۔ تو اب اس سچویشن میں تو بہت سے پارٹیز نے ہمیں رابطہ کیا کہ پیپلز پارٹی کا رائٹ بنتا ہے، سینئر موسٹ آپ ہیں، تو اس لیے انہوں نے چیئرمین صاحب سے اور زرداری صاحب سے بات کی کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوتی رہی، اور نیگوسیشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے 21 ووٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ایک ووٹ جماعت اسلامی کا ہمیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں کمٹ کیا جب ہمارا لاہور منصورہ کا وزٹ ہوا، اور اسی طریقے سے ANP نے انہوں نے 2 ووٹ ہم سے کمٹ کیے۔ تو یہ جب انہوں نے کمٹ کر لیے تو فاٹا کے 2 ممبرز وہ ہیں جو ہمیں پہلے بھی ووٹ دے چکے ہیں، آزاد ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی۔ اور آخر میں ایک دلاور صاحب ہیں، اور ان کا کافی نون لیگ سے بھی واسطہ رہا ہے، تو جب الیکشن کے دوران مریم نواز صاحبہ نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ 100% وہ آپ کو ووٹ دیں گے، اور انہوں نے دیا، مجھے ووٹ دیا، تو میں نے لکھا کہ 100% نہیں 200% وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے 4 لوگوں کا، اور وہ آزاد ہیں، اور اس کے گروپ کا ہیڈ جو ہے وہ دلاور صاحب ہیں، اور ان کو وہ بہت اچھی طریقے سے مسلم لیگ کے ساتھ چونکہ ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی آزاد گروپ کی حیثیت سے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم 30 ووٹس ہم بن گئے۔ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے انہوں نے مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا، جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چیئرمین کے لیے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھا جائے، ٹیکنیکلی دیکھا جائے، اور ان دی آئیز آف دا پبلک آئی ہیو آلریڈی ون دا چیئرمین سینٹ، میرے 29 ووٹس تھے، اور 49 اور دوسرے جو تھے وہ 48 تھے۔ بہرحال وہ تو کیس کورٹس کے مطابق ہوں گا فیصلہ، مگر آج مجھے چیئرمین لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کیا گیا ہے۔ کچھ ہمارا سیز فائر ہوا پچھلے دنوں، مولانا صاحب نے رابطہ کیا صدر صاحب سے، اور انہوں نے رابطہ کیا میاں نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے گزارش کی کہ PDM کو ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے، اور کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چیئرمین بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل یا پرسوں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ کسی قسم کا بیان نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی یہی تھا کہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگا۔ آج کوئی بات ہوئی تو کسی ایک ان کے سینئر آفس بیرر نے کہا کہ یہ جو ہے یہ باپ کی پارٹی سے لوگوں کو لے کر اکثریت بنائی گئی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، 2 فاٹا کے لوگ ہیں، ان کا کوئی باپ سے تعلق نہیں ہے۔ جو دلاور صاحب ہیں ان کا مسلم لیگ سے تعلق رہا ہے، ان کا آزاد لوگوں کے ساتھ ایک گروپ ہے 4 کا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک سرکاری اپوزیشن ہے تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا، اور ہمیں PDM کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ہم سیریسلی ہم چاہتے ہیں کہ PDM انٹیکٹ رہے، اور جو اس کا ایجنڈا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے، ہم ہیومن رائٹس کے لیے، ہم اکنامک رائٹس کے لیے، مہنگائی کے خلاف، اور تمام وہ مظالم جو اس وقت ملک میں خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے ہیں،
ان کو ہم اجاگر کریں اور عوام کو موٹیویٹ کریں کہ کسی طریقے سے ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. تو لہٰذا جب میں وزیر اعظم تھا تو میرے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہوتا تھا کہ میں نون لیگ کا وزیر اعظم ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ کہتے تھے مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی. چونکہ وہ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں آئی واز دا اونلی یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. مجھے تمام ہاؤس نے ووٹ دیا تھا، اور جب تمام ہاؤس نے مجھے ووٹ دیا تھا تو اس کے لیے میرے لیے سب برابر تھے، اس لیے میں سب کے کام کرتا تھا. تو اب بھی میں ایشور کرنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کو، ہم کٹھے ہیں، کٹھے چلیں گے، اور یہ ایک سٹیپ کوئی کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اور میں اپوزیشن کو لے کر چلوں گا. اور جیسے میں اسپیکر قومی اسمبلی لے کر چلا تھا اور نون لیگ کے پروڈکشن آرڈر کے اوپر میں اس وقت بھی ڈٹ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور انشاءاللہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول ہے ایز دا چیئرمین سینٹ، وہ عوام کے حقوق کی جو جنگ ہے وہ ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اور میں جو پی ڈی ایم کے لیڈران ہیں ان سب سے میں ملوں گا بھی، اور ان کو کانفیڈنس میں بھی لوں گا. اور آئی ایشور آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی ہیں، آئی ول ڈو جسٹس ود دیم. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ جی نادر آج جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے بعد کافی تنقید کی جا رہی ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، لیکن ساتھ ہی آپ نے ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی جس میں آپ کے وکیل نے موقف اپنایا جب ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس ووٹ ہیں تو آپ تحریک عدم اعتماد لائیں. تو نائک صاحب نے وہاں پر کہا کہ ہم چیئرمین سینٹ ثابت سنجرانی کو چیئرمین مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے خلاف تحریک کیوں لائیں؟ آج آپ نے ان سے ملاقات کی، وقت کے ساتھ انہیں کو فارم دیے، تو کیا پیپلز پارٹی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی؟ آپ نے دیکھیں آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے. میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہا ہوں، پرائم منسٹر بھی رہا ہوں. اب ایز دا لیڈر آف دا اپوزیشن دس از اے پروسیجر کہ اگر آپ نے میجورٹی شو کرنی ہے تو دیٹ یو ہیو ٹو شو اٹ ٹو دا سٹنگ چیئرمین آف دا سینٹ. وہ ایک طریقہ کار ہے. اور آپ کے لیے میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں، یو کین آسک اینی بڈی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے افتخار محمد چودھری، انہوں نے مجھے نااہل کیا، اور چند دن کے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور میں نے وہ اٹینڈ کی. جی آپ نے خود بھی کہا اور آج کسی اور نے بھی تبصرہ کیا کہ باپ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، یہ کسی اور تبصرہ کیا. دو سینیٹر ہیں احمد خان صاحب اور مرزا بابر صاحب، وہ بہت نون ہیں ثابت سنجرانی صاحب کے ساتھ. ان کی آمد جو ہے آپ کے ساتھ کوئی شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے. ان کی موجودگی میں اگر آپ تحریک عدم اعتماد لاتے بھی ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کامیاب ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کی درخواست کو ابتدائی طور پر کنسیڈر کیا، اور آپ کے وکیل فاروق نائک صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ پہ جائیں گے، تو کیا وہ فیصلہ ابھی برقرار ہے، یا آج جو کچھ بھی ہوا جس میں پی ڈی ایم تو عملی طور پر تقریباً ختم ہو گئی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی نہیں جائے گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو پی ڈی ایم کا جو وہاں ایک گروپ ہے دلاور صاحب کا، وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ اگر کچھ اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے ہوگی، مگر وہ ایک انڈیپینڈنٹلی ہمارے ساتھ ایک گروپ جو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو کورٹ کا ایشو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہم نے ابھی موو کیا ہے. اس پہ انٹرا کورٹ جو ہے ڈبل بینچ میں بھی اس کی ہمیں آپشن ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی ہے. اور سپریم کورٹ کے کئی رولنگز ایسی ہیں جس میں ثابت ہو چکا ہے کہ انٹینشن آف دا ووٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے وہ تو خود ریٹرننگ آفیسر کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. اور جب وہاں ہمارے پولنگ ایجنٹ فاروق ایچ نائک نے آبجیکشن کی تو ان کی رولنگ یہ تھی، یو گو ٹو دا ٹریبونل اور گو ٹو دا کورٹ. یہ ان کی اپنی رولنگ ہے.
ब्रदर गिलानी साहब ये बताइए कि वो जो 4 लोगों का आप ग्रुप बता रहे हैं ये दिलावर खान का, उनमें 3 नाम कौन से हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चेयरमैन साहब का एक बयान आया था कि हम दूसरे फोरम पर भी जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो वोट तो आपको मिले, अब सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे? क्योंकि अगर वहाँ से चेयरमैन देखें पहली बात यह है कि इस वक्त आवाम की निगाहों में मैं चेयरमैन हूँ और एट द सेम टाइम मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हूँ, तो इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ ऑप्शंस हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की ट्रेनिंग ये थी कि भुट्टो साहब को जिस अदालत ने हैंग किया उस अदालत के सामने वो पेश होती थी, तो इसलिए हमने कोई अना का मसला नहीं बनाया। तो जो अदालत का जो ऑप्शन है वो हमारा है। वो नाम बता दीजिए। दिलावर खान के जो 4, उनमें 3। देखें मेरे पास सारी लिस्ट है, मैं सारी दे दूंगा आपको। गिलानी साहब ये तासुर मिल रहा है कि पीडीएम की सपोर्ट से आप सेनेट में इलेक्ट हुए, मगर अभी पीडीएम को एक किस्म का आपने धोखा दिया और उनके उम्मीदवार के मुखालिफ आप सामने आ गए, और इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि सादिक सज्जानी साहब ने आपको इसलिए करार दिया है लीडर ऑफ द अपोजिशन कि वो जो खुफिया कैमरों वाला मामला था और दूसरे मामला आप उस पर कोई सौदाबाजी कर रहे हैं या कंप्रोमाइज कर रहे हैं? देखें पहले तो बात ये है कि आई हैव फॉलोड द पार्टी डिसीजन। मेरा कतन ये फैसला नहीं था कि मैं सेनेट में इंतखाब लड़ूंगा, और मेरी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, आई डिक्लाइन कि मैं नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत कन्विंस किया कि आप ज़रूर लड़ें, और उसकी वजह क्या थी आज मैं वजह भी बता देता हूँ कि उन्होंने ऑप्शन दी पीडीएम को कि हमारे पास एक अदम इत्माद का ऑप्शन भी है, और जब अदम इत्माद का ऑप्शन कैसे हो सकता है कि आप दरख्वास्त दें और पीडीएम से हम आपकी सपोर्ट मांगते हैं, और अगर वहाँ आपकी स्ट्रेंथ नज़र आ गई तो पीडीएम को हम कन्विंस कर लेंगे कि जो हमारा मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है। और जब मैं वहाँ इलेक्शन लड़ा तो आपने देखा कि मेरे 169 वोट्स 3 रिजेक्ट हुए थे और उनके 164। तो फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान ने अपने आइन के मुताबिक कहा कि मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी मेजॉरिटी खो चुका है और वो इत्माद का वोट हासिल करे। तो इसलिए बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज राइट कि मुझे लड़ाने की वजह से वो एक्सपोज हो गए प्राइम मिनिस्टर कि वो मेजॉरिटी न ले सके। देखिए कैमरा वाला की जो एक ये इम्पोर्टेंट है, कैमरा वाली जो बात थी, हमने वहाँ ये फैसला हुआ कि जो हमारे लॉयर्स थे कि और रज़ा रब्बानी साहब कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, और आपको याद होगा कि वो हमने कहा, और जब ये डिसीजन आया मेरे रिजेक्शन का वोट्स का, उधर भी हमने कहा पहले वो तो फैसला दें, तो उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। तो इसलिए हमें कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। गिलानी साहब ये बताइएगा कि कुछ ऐसा हो सकता था कि ये सारा मामला आप भले सेनेट के अपोजिशन लीडर बनते, लेकिन ऐसा तरीके से बाकी पार्टियों को साथ लेकर अगर हो जाता, और ये जो आज इस तरह की बातें हो रही हैं, भले आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कि पीडीएम का जनाजा है, धूप से उठे, इस तरह की बातें ये किसने कहा? किसने कहा? ऐसा तरीके से सर ये सारा सोशल मीडिया नहीं वो ऐसा तरीके से भी हो सकता था कि गिलानी साहब आपको तमाम देखिए पहली बात यह है, मीडिया को, मैं ख़ुद भी जर्नलिस्ट हूँ, आपसे शायद मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, तो मगर मैं ये बताऊँ कि आपको तमाम फंडामेंटल राइट्स आपको हासिल हैं। आप जो भी तनकीद करना चाहें, जब हमने ये कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, उस वक्त भी आपके यही एग्जैक्ट अल्फाज थे कि ये देखें पीडीएम आज टूट गई। हालांकि इन चीज़ों से कई ऐसे मौक़े आएंगे
और एक एक चीज़ पे अगर पीडीएम टूटना शुरू हो जाए तो इसका मतलब फिर तो पीडीएम मजबूत नहीं है। गिलानी साहब ये फरमाइएगा कि रात को मरियम बीबी ने अपने जो कैंडिडेट है नज़ीर तारड़ साहब उनके बारे में कहा और पीएनपी मेंगल के भी वापस गए, उन्होंने भी उनकी हिमायत का कहा और आज आपने ये मेजॉरिटी शो की। क्या समझते हैं कि आप मुतफिक उम्मीदवार थे, अगर ये जल्दबाजी में सारा काम नहीं होता, अगर आप खुद बात करें तो शायद ये काम ना हो। देखें, आप क्या समझते हैं कि हमारी तरफ से बात नहीं हुई होगी? उनके अनऑफिशियली कई पार्टी लीडर्स मेरे पास आए और हमारे पास जो हाईएस्ट फोरम था वो आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने भी ख़ुद बात की और उन्होंने कहा कि इस इशू को हम रीओपन नहीं करना चाहते। बल्कि मेरी वहाँ सिफारिश इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की। हाँ, और ये बताएं ANP कौन सी जमात है? उन्हें मुझे दिए, उन्होंने भी तो मुझे वोट दिए। सर वैसे आपका अपोजिशन लीडर बनना सर हो गया आपका सवाल। की फतह है या शिकस्त है? किसकी? आपका अपोजिशन लीडर बनना PTI की फतह है या शिकस्त है? पीडीएम की फतह है, पीडीएम की फतह है, मगर उनको आप बताना चाह रहे हैं कि ये फतह नहीं है। PTI की वो खुद जाने, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं पीडीएम का बात कर सकता हूँ। सर, जब आपने सेनेट अपोजिशन की तरफ से दरख्वास्त जमा करवाई थी तो क्या पीडीएम से राब्ता किया था आपने? देखें, हमारा पीडीएम से मुसलसल राब्ता था और हमारे जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी चल रही थी और वो कतन इस इशू पर नहीं आते थे। और आपने बल्कि देखा होगा कि कल भी उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि हमारा जो होगा वो मुस्लिम लीग से होगा। तो मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम इतने नहीं हैं कि जो हमारे ऊपर पीडीएम ने और ख़ुसूसन नवाज़ लीग ने जो मेरी सपोर्ट की है, हम उसके बहुत ऑब्लाइज्ड हैं और शुक्रगुजार हैं। प्रिंसिपल स्टैंड जो एक पार्टी का था, ये आपने जो अभी एहसन इकबाल साहब का जिक्र किया, लेकिन इससे पहले गुलाम नवाज साहब ने खुद कहा था सिलेक्ट कर सोचिए कि सिलेक्ट। उसका जवाब क्लियर हो चुका है और उस पे यही फैसला हुआ है मौलाना साहब ने कि दोनों तरफ से ये बयानात नहीं आने चाहिए। द मैटर इज़ क्लोज्ड। जी CEC का इजलास होगा। देखें, CEC का इजलास यहाँ पहले पिंडी में हमारा जलसा आम था और उसके ऊपर हमने तैयारियाँ की हुई हैं और तमाम कमेटीज़ अपना काम कर रही हैं। उसमें नैयर बुखारी साहब भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब भी हैं और पंजाब के सदर भी हैं। और आपने देखा होगा उस पर हमने काफ़ी मोबिलाइजेशन की है, मगर हो सकता है कि आज कोई ऐलान जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब करें। तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन लीजिए ना सर, एक क्वेश्चन लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 7.5 वोट जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं जिन्होंने आपके नाम पर मोहर लगाई थी और फिर डिप्टी चेयरमैन के नाम पर भी। देखें मैं आपको बताऊं कि अभी आपका तजर्बा इतना नहीं हुआ और हम सारी ज़िंदगी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और इंटेंशन ऑफ द वोटर देखा जाता है कि वोटर की नीयत क्या है। एक ही खाना था, खाने के आगे कोई लाइन नहीं थी, उधर उस खाने के अंदर कोई भी वोट लगाए वो वैलिड है। थैंक यू।